علی خان جی کا سلام پہنچے، آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج سبجیکٹ جو ہے یا ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کی راہوں میں مارے گئے ہیں، یعنی ان کی پہچان شہداؤں کی ان لسٹ میں ہوتا ہے جن کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس وقت کہ یا یہ کس گروپ نے اس کو مارا ہے۔ بحیثیت ایک شاگرد، سب نے اپنی اپنی قصے سنائی، سٹوری سنائی، لیکن بحیثیت ایک شاگرد میں ان کو ٹریبیوٹ دوں گا۔ کس طریقے سے میں نے موسیٰ خان خیل کو ایز اے استاذ محترم پایا۔ 2008 سے پہلے میں صحافت کی ABC بھی نہیں جانتا تھا۔ جس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا عروج پر آئی، 3 لوگوں کے پاس کنوینس یا وہیکل کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ آج جس سٹیج پر ہے 15 سال پہلے، ان کے پاس اس وقت وہیکل نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، تو ہم ان کو گاڑیاں پرووائڈ کرتے تھے، خاص کر جیو کو۔ تو ان کی اس سرگرمیوں کو دیکھ کر ہم نے بھی یا میں نے بحیثیت ایک شاگرد کے اس کو ایک پانیئر کی طرح پایا، اور میں نے بحیثیت استاذ اس کو جب دیکھا تو بہادری کی انتہا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک قصہ ہے۔ لیکن میری بھائی شاہد علی خان چیف ایڈیٹر، روزنامہ آواز سوات، اور وہ دونوں گڑھئی قلعے میں پکڑے گئے تھے۔ کیسے پکڑے گئے تھے؟ ان کے پاس ایک سیڑھی تھی، اور وہ سیڑھی ہم سے کیسی لی گئی تھی، اور وہ سیڑھی اس وقت کی جیو نیوز سے کیسی لی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا اس وقت۔ پھر اس نے جو بھی ریکارڈنگ ہمیں دی، رات کے تاریکی میں آواز سوات اخبار کے دفتر میں ایک ایسا ڈاکہ پڑا کہ سارے کمپیوٹر کے جو میموریز تھی ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس کی جگہ ہمیں الٹرنیٹ میں اس پر پارٹ بھی دیا گیا۔ لیکن وہ چیز بہت سینسیٹیو تھی، وہ فوٹیج بہت سینسیٹیو تھی۔ تو یہ کام موسیٰ خان خیل کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسی سیلیبریٹی تھی یا جرنلسٹ تھا جن کا شاید زندگی سے واسطہ یا محبت بہت کم تھا۔ میں نے بہت بہادر بزدل صحافیوں کو دیکھا ہے جو جب جنکچر سچویشن ہوتا ہے تو وہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بھی بدلتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور وہ صحافی بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنی گواہی کو 200 300 400 500 کالم کی لحاظ سے بیچ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے صحافی کو گواہی کا ایک ممبر پر بٹھایا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم پارٹی بن گئے ہیں، صحافت یہاں پر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ مجھے عیسیٰ خان خیل نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ اس پریس کلب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا، لیکن وہاں پر بھٹکتی ہوئی آتما ہے، وہاں پر سارے بھٹکتی ہوئی آتما پھر رہی ہے، جو کہ 15 سال سے میں نے دیکھا ہے، اس میں آج تک اتفاق اتحاد نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ آج کا دوست کل کا دشمن، یہ ہماری صحافتی تاریخ کی ایک پوری داستان ہے۔ ہم نے صحافت کے مقدس پیشے کو پارٹی بازی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب تو اگر پارٹیکولرلی پاکستان کی بات کی جائے، اسپیشلی سوات کو چھوڑو، تو سوات کی پاکستان کی جتنی بھی مافیاز ہے، جتنی بھی بڑی بڑی مافیاز ہے، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے ساری چینلز کو خریدا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طور طریقے سے ٹرولنگ کرتا ہے، پھر اس کو سیٹ کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ ہمارے صحافت، ہم اپنی صحافت کو بہت پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ ہم بحیثیت صحافی ہم کسی سوال نہیں کرتے، کیونکہ پھر وہ اشتہار نہیں دے گا، تو ہم گواہی کو چھپاتے ہیں۔ پہل جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا، رشید اقبال صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کو کافی خوب جانکاری ہوگی اس کی،
پہلے جب کوئی کمشنر یا ڈی پی او یا ڈی سی یا کوئی بھی آفیسر سوات میں آتا تھا تو دوپہر کی یعنی سپہر کو وہ اخبار کے دفتر ضرور چکر لگاتا تھا کہ یار ان لوگوں کے سامنے جیسے آج کا استاذ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس کو کوئی تقدس نہیں ہے، ایسے ہی یہ آفیسر سب سے پہلے اخبار کے دفتر میں موجود ہوتا تھا اور وہ ایک ایڈیٹر کے ساتھ تصویر اس لیے کھینچتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ایڈیٹر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ آج بدقسمتی سے پاکستان میں 22 کروڑ عوام سارے صحافی بن گئے ہیں، سب نے مائک اٹھائے، 150 روپے پر مائک ملتا ہے اور صحافت سب کر رہے ہیں۔ صحافت تو اس وقت موسیٰ خان خیل کی وقت کی تھی، آپ اگر آرٹیکل لکھتے تھے، آپ کو اگر تحریر میں ابھی تو آپ اگر کوالیفائڈ بھی نہیں ہو تو پھر بھی صحافی ہو، ایلیٹریٹ ہو پھر بھی صحافی ہو۔ اس وقت کے لیے کوالیفیکیشن اور آپ کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہوتا تھا کہ طاغوتی قوت کے خلاف آپ نے لکھنا تھا، شاید وہ ہم میں نہیں ہے۔ میں اسے اگر زیادہ اور جاؤں گا تو مراد بھی سر ہلا رہا ہے اور عیسیٰ خان خیل بھی گور رہے، تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔